بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل عزت احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے مہینہ کب ختم ہو گیا پتہ بھی نہیں چل پایا ہے۔ ابھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدھ ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ ہم رمضان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ آپس میں باتیں ہو رہی تھی کہ روزہ کون سے دن سے شروع ہوگا، تراویح پہلی کب ہوگی، اور اس مرتبہ تراویح کا وقت کیا ہوگا، کتنے پارے پڑھائے جائیں گے، کون سی ترتیب سے پڑھائے جائیں گے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ رمضان آ بھی گیا، اور رمضان اپنی رفتار کے ساتھ نکلتا چلا بھی جا رہا ہے، اور یوں سمجھیے کہ بالکل اپنے آخری پڑاؤ پر ہے۔ تو رمضان جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں سے کسی سے کہا کہ اذا قمت فی صلاتک فصل کصلاۃ مودع، کہ تم اپنی زندگی کا ہر لمحہ ایسے گزارو کہ جب کوئی نماز تم پڑھنے لگو تو تمہارے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ نماز میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی عمر لکھی ہے، کتنی زندگی اس کو جینا ہے، کتنی بہاریں اس کو دیکھنا ہے۔ اگلا رمضان یا اگلی نماز، اگلا جمعہ، اگلا رمضان ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا ہے۔ رمضان تو بہت دور کی بات ہے، جمعہ بھی دور کی بات ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگلی آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز بھی ایسے پڑھو گویا یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے، اب اس کے بعد آپ کو نماز ملنے والی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، اللہ نے یہ مبارک ساعتیں، یہ پرنور بہاریں رمضان کی ہمیں عطا کی تھی، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہوا کہ ہمیں رمضان کی ساعتیں نصیب ہوئی۔ کتنے ہمارے احباب تھے جو گزشتہ سال میں اور اس سے پہلے سالوں میں ہماری مسجد میں نہ صرف یہ کہ رمضان میں حاضر باش رہتے تھے، بلکہ ان کی عبادتوں کا جوش و خروش عام دنوں سے زیادہ بڑھا ہوا ہم خود دیکھتے تھے کہ وہ عام دنوں میں بھی مسجد میں پابندی سے حاضر رہتے تھے، اور رمضان میں جب ان کو دیکھو قرآن ہاتھ میں لیے ہوتے تھے، تلاوتیں کرتے رہتے تھے۔ آج بھی اگر آنکھوں کو بند کریں تو تصور میں ان کا ایک حلیہ سامنے آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ ہمارے فلاں صاحب بیٹھا کرتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ بتائیے کہ ہم میں سے جتنے ابھی اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ اس کو اگلا جمعہ ملے گا، اگلا رمضان ملے گا بھی یا نہیں ملے گا؟ کسی کی زندگی کوئی یقینی نہیں ہے، کب کس کا بلاوا آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اب رمضان تقریباً گزر چکا ہے، چند دن باقی ہے۔ ان چند دنوں کو اس احساس کے ساتھ کہ یہ چند دن میری زندگی کے بھی آخری چند ایام ہیں، اب اس کے بعد شاید مجھے مہلت حیات نہ ملے، میں کیوں نہ ان چند دنوں کو کچھ ایسے گزار دوں
کہ ان چند دنوں ہی کو دیکھ کر اللہ میری مغفرت کا فیصلہ کر دے۔ گنتی کے دن ہیں، ان دنوں کو ایسے گزار لیں کہ رب کو ہمارے اعمال پسند آ جائے۔ ہم اپنے آپ پر ٹیک لگانے والے نہ بنیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے تلاوت کر لی، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے نوافل ادا کر لیے، ذکر و اذکار زیادہ کر دیے، تھوڑا بہت چیریٹی اور صدقہ بھی کر دیا، زکوٰۃ بھی دے دی، لیکن یہ ساری جگہ اپنی جگہ، یہ ساری عبادتیں اپنی جگہ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ عبادتیں باری تعالیٰ کو پسند آ جائے، کیونکہ ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں ریاکاری ہو سکتی ہے، خواہشات نفسانی کا پہلو بھی غالب آ سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے خیانت بھی ہو سکتی ہے عبادت میں بھی۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کون فیصلہ کرے گا کہ فلاں شخص روزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آخری ایام کو ایسے گزارے کہ دل کی دنیا بدل جائے۔ فضیل ابن عیاض کا نام سنا ہے؟ فضیل ابن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو، راتوں کو ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں نقب لگا، یعنی کہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گھر میں چھلانگ لگا کر کود گئے۔ ڈاکو تھے اور خطرناک ڈاکو، ایسے ڈاکو کہ ان کا نام سن کر قافلے تجارتی اپنے تجارتی قافلے کا راستہ بدل دے کہ بھئی اس راستے سے فضیل ابن عیاض کا سامنا ہو سکتا، اس لیے راستہ بدل دو۔ اگر فضیل ابن عیاض کا سامنا ہو گیا تو پورا قافلہ لٹ جائے گا۔ ایک گھر میں رات میں کود گئے تو ایک بچی تلاوت کر رہی تھی، اور تلاوت کرتے ہوئے اتفاق سے جو آیت اس بچی کے زیر تلاوت تھی وہ آیت تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم بذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے اب تک یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا نام سن کر ان کے دل لرز اٹھے؟ یہ آیت بچی کی زبان سے ادا ہوئی، فضیل ابن عیاض کے کان پر نہیں ٹکرائی، بلکہ یہ آیت فضیل ابن عیاض کے دل پر ٹکرائی۔ کہاں ٹکرائی؟ کہ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا خیال کر کے ان کا دل لرز اٹھے؟ فضیل کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا الآن یا ربی، الآن یا ربی، ہاں اب وہ وقت آ گیا ہے میرے رب، ہاں اب وہ وقت آ گیا ہے میرے رب۔ اور وہ ایک گھڑی تھی جس گھڑی نے فضیل ابن عیاض کی دل کی دنیا کو جو اتھل پتھل کیا اور دل کی دنیا جو بدلی، تو وہ شخص جو ڈاکو تھا جس کے نام کی دہشت پوری دنیا میں تھی، پورے علاقے میں تھی، وہ شخص جو ہے نہ صرف ولی بنا بلکہ ولیوں کا سردار اور سرتاج بنا، اور ہزاروں اور سینکڑوں نہیں لاکھوں لوگوں کو اس کے دستے ہدایت پر بیعت کر کے ہدایت یافتہ ہونے کی توفیق ملی۔ تو ایک گھڑی ہوتی ہے، وہ ایک گھڑی اللہ سے مانگنا ہے، وہ ایک گھڑی اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے آخری ہے۔ تو اب یہ جمعہ آخری ہے ہمارا، یہ کون سا جمعہ ہے؟ آخری جمعہ ہے، تو یہ جمعۃ الوداع ہے نا۔ جمعۃ الوداع کی ایسی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے، رمضان کا ہر جمعہ برابر ہے۔ جیسے پہلے جمعہ کی فضیلت ویسی ہی دوسری جمعہ کی بھی فضیلت، ویسی ہی تیسری جمعہ کی بھی فضیلت، اور ویسی ہی چوتھی جمعہ کی فضیلت۔ آخری جمعہ ہونے کی وجہ سے نماز یہاں آنے کی جمعہ کی ادا کرنے سے ثواب 3 جمعوں سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اب یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، یہ چلا جائے گا، اب پتہ نہیں زندگی ملے گی نہیں ملے گی، اس لیے ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن تکلیف کیسی ہو؟ عبادتیں نہ کر پائے اس کا احساس ہو، تلاوتیں نہ کر پائے اس کا احساس ہو، ذکر و اذکار میں کمی رہ گئی اس کا احساس ہو، اللہ کے سامنے جیسی انابت ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہو سکی اس کا احساس ہو، اور رمضان کی جو روح تھی، رمضان کا جو مقصد تھا، رمضان کا جو ایسنس تھا، اور اللہ نے رمضان کی جو غرض و غایت بتائی تھی، ہم اس رمضان کے مقصد کو پورا نہیں کر سکے ہیں، اس کا احساس ہو، اور اس کے ذریعے سے ہماری آنکھیں اگر نم ہوتی ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر یہ احساس کے ساتھ آنکھیں نم ہوتی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آنکھیں نم ہی نم ہو اور اگلی زندگی بدلے نہ تو یہ بھی کوئی بات کام کی نہیں ہے، یہ بات بھی کام کی نہیں ہے۔ اس لیے کرنا کیا ہوگا؟
احتساب کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2-3 باتیں میں بتا دیتا ہوں کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ابھی رمضان چلا جا رہا ہے، 2-3 ہی دن باقی ہیں۔ اب یہاں پر کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب رمضان سیزن کا موسم تھا، اور ہو سکتا ہے گجرات سے جا کر اور سورت سے جا کر اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے جا کر آپ لوگوں نے کپڑے لے کر آئے ہوں گے، اور اب پھر اب رمضان جب ختم ہونے کے 2-3 دن باقی رہیں گے، یا 1 دن یا چاند رات کے بعد بیٹھ کر تھوڑا سا حساب لگائیں گے کہ یہ بلٹی ہے اور یہ بل ہے اور یہ اتنا پے کیے، اتنا باقی ہے، اور اتنا وہ رکشے والے کو دیے، ٹرانسپورٹ والے کو دیے، اور یہ اتنا مزدور کو دیے، اور اب اتنا اپنے کو بچے گا، اب اس میں سے یہ لائٹ بل جائے گا۔ اوورآل اپنے کو پروفٹ اتنا مل رہا یا نہیں مل رہا، اندازہ لگاتے ہیں۔ اور اگر معلوم ہوا کہ سب کچھ جا جو کر کچھ بچ نہیں رہا ہے، تو انسان افسوس کرتا رہے، کیا میں کام کر رہا ہوں، کیسا تاجر ہوں میں، کیسا ٹریڈر ہوں، مجھے ابھی تک کام کرنا نہیں آیا، مارکیٹ میں کیسا ٹکوں گا، اور پھر مارکیٹ میں اپنے آپ کو سروائیو کیسے کروں گا۔ آدمی پھر اپنا جائزہ لیتا ہے۔ پہلے کاروبار کا جائزہ لیا، کاروبار کے جائزے میں اگر منافع نہیں آیا تو اپنا جائزہ لیتا ہے۔ کس کا جائزہ لیتا ہے؟ اپنا جائزہ لیتا ہے۔ تو ہم کو بھی رمضان کا پہلے جائزہ لینا ہے، پہلے رمضان کا جائزہ لینا۔ نمازیں پوری پڑھی ہیں کیا؟ تکبیر تحریمہ میں شامل تھا کیا؟ ذکر برابر ہو رہا تھا کیا؟ تلاوت پوری ہو رہی تھی کیا؟ صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا کیا؟ انابت اللہ کی طرف رہی کیا؟ تہجد کتنی میں نے پڑھی؟ افطار میں کتنی دعائیں کی؟ سحر میں کتنی دعائیں کی؟ اور دوسرا زاویہ، منفی زاویہ بھی لے لیں کہ اس میں نے بدنگاہی تو نہیں کر دی، کہیں میں نے غصے میں کسی کو گالی تو نہیں دے دی، کہیں بیوی کے اوپر زبان درازی تو نہیں کر دی، کام مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں دیا۔ ایسا یہ منفی بھی جائزہ لے، مثبت بھی جائزہ لے۔ کس کا؟ رمضان کا۔ اب جب رمضان کا جائزہ لے لیے، اور رمضان کا جائزہ لینے کے بعد محسوس ہوا کہ یار رمضان تو صحیح سے نہیں گزرا، تو پھر اب اپنا جائزہ لے کہ کیا کمی رہ گئی تھی جو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملنے کے بعد بھی میں اپنے مزاج کو قابو میں نہیں کر پایا، میں نے سیزن سے فائدہ نہیں اٹھایا، مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں اب تک مارکیٹ کے رجحان کو نہیں سمجھ پایا، نیکی کیسی کمانا چاہیے وہ نہیں سمجھ پایا۔ اس کا جائزہ اپنے آپ کو لینا پڑے گا۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ یہ چند دن جو باقی ہیں احتساب کریں، کتنی عبادتیں کی، کتنی تلاوتیں کی، کتنی نمازیں پڑھی، اعتکاف میں بیٹھا کتنی عبادت اس میں کی، یہ سارا احتساب کریں۔ اور اگر اس میں محسوس ہوا کہ کچھ کمی رہ گئی تو اب بھی ہاتھ سے کچھ نہیں گیا، رمضان کے دن باقی ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ یہ تو قبولیت کے آخری لمحات ہیں۔ جو کمیاں رہ گئیں، جو خامی رہ گئی، جو نقص رہ گیا، پروردگار ہمارا بڑا شفیق ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے۔ اس سے اپنی کوتاہیوں کی، خطاؤں کی، لغزشوں کی اور رمضان کا اہتمام نہ ہو پانے کی اللہ سے عاجزی کے ساتھ اعتراف کر کے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ آئندہ رمضان اگر آپ عطا کریں گے تو یہ انداز میں نہیں رکھوں گا، اور مجھے رمضان عطا فرمائیے تاکہ اس رمضان کی بھی تلافی کر سکوں۔ اور یہ چند دن جو باقی رہ گئے اس میں خوب بڑھ چڑھ کر صدقہ خیرات کریں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے دعائیں بھی جلدی قبول ہوتی ہیں، بلائیں بھی ٹلتی ہیں، آفتیں بھی ٹلتی ہیں۔ تو پہلا کام احتساب، رمضان کا احتساب، اپنا احتساب۔ اوورآل احتساب میں کہیں کمی محسوس ہو رہی تو پھر اللہ سے معافی مانگ لے، ابھی بھی رمضان گئے نہیں، 2-3 دن باقی ہے، اللہ سے اللہ کو راضی کر لیے، قسم خدا پاک کی کامیاب ہو۔ زمانہ ناراض ہو کوئی ڈر نہیں، زمانہ خفا ہو کوئی ڈر نہیں، کوئی آپ کو اچھا سمجھے نہ سمجھے کوئی ڈر نہیں، کوئی آپ کو معیاری سمجھے نہ سمجھے کوئی ڈر نہیں، قسم خدا پاک کی اللہ راضی ہو جائے وہی اصل ہے، وہی ایمان ہے، اور وہی ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ جائزہ لیجیے۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان کے ذریعے سے جو ٹریننگ ہمیں دی گئی ہے، رمضان بھی ٹریننگ ہے نا، رمضان تربیت ہے، تربیت ملی کہ نہیں رمضان میں ہم کو؟ کیسی تربیت ملی؟ کتنا حلال کھانے سے رک گئے؟ بھئی آپ کی گاڑے پسینے کی کمائی ہے، کہاں کہاں سے جا کر مال لاتے ہیں، جو بھی ہے جس فیلڈ میں بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جبرائیل تو اس کے پاس پروڈکٹ تیار کر کے لا کے نہیں دیتے کہ بھئی چلو یہ پروڈکٹ ہے آپ اس کو بیچو اور اس کا پروفٹ کماؤ۔
جو بھی کام کرتا ہے بندہ محنت سے جاتا ہے اور کمپنیز کو جاتا ہے، مال لاتا ہے، بیچتا ہے، کہیں جاب کر رہا ہے تو وقت دے رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، سیکریفائز کر رہا ہے اپنے جذبات کو، اپنے پروگرام اس وقت کے حساب سے ترتیب دیتا ہے۔ رشتہ دار بھی اگر کوئی پروگرام بنا رہے تو بولتا رہے بھائی کیوں ظلم کر رہے بھائی، میرے چھٹیاں نہیں ہیں، چھٹیوں کے وقت میں کرو، بھتیجی کے کام میں اچھے سے رہوں گا، بھانجی کا کام اچھا کروں گا، اب تم میرے ٹائم پہ نکالیں گے تو میں حاضر نہیں رہ سکوں گا، بولتا ہے نا انسان، بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے؟ تو تربیت کیا ملی کہ اپنے گاڑے پسینے کی کمائی کا جو مال ہے وہ تو حلال ہے، پاکیزہ ہے، بابرکت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبح سحر سے لے کر افطار تک آپ کی حلال کمائی بھی آپ کو چکنا تک نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں۔ مجال ہے ایک 7 سال کا اور 6 سال کا بچہ بھی اگر روزہ رکھ دے تو مجال ہے کہ وضو کے دوران بھی قطرہ بھی پانی کا اس کے حلق کے نیچے اتر جائے۔ اترتا ہے؟ نہیں اترتا ہے۔ ہر ایک کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو اگر ہلکا سا بھی کچھ محسوس ہو جائے، گلے میں تراوٹ محسوس ہو جائے، کچھ ہو جائے، انجیکشن لینا ہے، دوائی لینا ہے، دوا لگانا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے ایسے مسائل بھی پوچھے کہ جھنڈو بام لگا سکتے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے؟ یہ ایمان، یہ جہالت نہیں ہے، یہ نادانی نہیں ہے۔ ہر ایک عالم نہیں ہوتا ہے، ہر ایک عالم نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کا مسائل سے واقف ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ایسے مسائل پوچھ رہے ہیں تو ان کے ایمان کی حرارت کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے اندر ایمان کی وہ رمق رکھی ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے جو اپنے آپ کو چند چیزوں سے روکے رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سر درد تو دے رہا ہے، تکلیف تو ہو رہی ہے، میں اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جھنڈو بام لگا دوں اور معلوم ہے روزہ چلا جائے تو میرا نقصان ہو جائے گا، میں سر کی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہوں، روزہ میرا جانے نہیں دوں گا۔ یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی رمق ہے، ایمان کی حرارت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کرنا ہے؟ رمضان میں جو تربیت ملی، حلال کام سے رک گئے، اب اس تربیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری زندگی رمضان کے بعد کی کیا کرنا ہے؟ حرام سے رکنا ہے، ان کاموں سے رکنا ہے جو کام اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے، جو کام جس میں اللہ راضی نہیں اس کام کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے۔ لا تقربوا الفواحش، یہ نہیں کہا کہ برا کام مت کرو، اللہ نے کہا لا تقربوا الفواحش، برے کام کے اطراف میں بھی قریب میں بھی مت پھٹکو۔ کیا کہا؟ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، برا کام کرنا بہت دور کی بات ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا، کہ جو کچھ بھی برائیاں ہیں چاہے وہ چھپی ہوئی ہو چاہے ظاہری ہو، ان کے قریب بھی مت پھٹکو، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ رمضان میں یہ ٹریننگ ملی کہ حلال چیزوں سے اللہ کی مرضی کے لیے رک گئے، رمضان کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر حرام چیزوں سے بچ جانا ہے۔ رمضان کے بعد کس سے بچ جانا ہے؟ حرام چیزوں سے رمضان کے بعد بچ جانا ہے۔ اور اس پوری تربیت کو اور اسی کے اوپر اسی بات پر ہماری رمضان کی قبولیت کا معیار بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے آپ کا اندازہ لگانا ہے کہ میرا رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا، کوئی پیمانہ ہے کیا ہمارے ہاتھ میں؟ کوئی پیمانہ ہے؟ کیسے بول سکتے ہیں ہم رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد کی زندگی میں اگر انسان کو تبدیلی محسوس نہیں ہوتی ہے تو سمجھ لے کہ رمضان قبول نہیں ہوا۔ رمضان کے بعد بھی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، رمضان کے بعد بھی اگر وہ غیبت کر رہا ہے، رمضان کے بعد بھی اگر ڈنڈی میں خیانت کر رہا ہے، رمضان کے بعد بھی کسٹمر کو ڈیفیکٹیو آئٹم بتا نہیں رہا ہے، رمضان کے بعد بھی کسٹمر کو ضرورت سے زیادہ مال کی تعریف کر کے فروخت کر دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رمضان مقبول نہیں ہوا، رمضان قبول نہیں ہوا۔ اس لیے کہ رمضان اگر مقبول ہوتا تو جو ٹریننگ رمضان میں مل رہی تھی وہ ٹریننگ کا اثر رمضان کے بعد بھی برقرار رہتا۔ تو یہ ٹریننگ کا اثر رمضان کے بعد برقرار رہنا چاہیے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو احتساب میں سامنے آتی ہے وہ مجاہدے کی تربیت۔ مجاہدہ کیسا ہوا ہمارا؟ کیسی ہیں؟ اگلی حالات اب سخت سے سخت ہو سکتے ہیں،
مشقتیں بھی آ سکتی ہے، ملک کی فضا بھی ایسی بنائی جا رہی ہے، حالات ایسے آ رہے ہیں، اوقاف کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، مسلمانوں کے ایشوز ہر دن جو ہے تو میڈیا میں اٹھتے رہتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کے مسائل پر ڈیبیٹ نہ ہوتا ہو، مسلمانوں کو ٹارگٹ نہ کیا جاتا ہو، اور بہت سارے ایسی لسٹ ہیں، ان کی اب کتنی گناتے رہیں، کب تک گناتے رہیں، آپ لوگ بارہا سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ حالات سخت سے سخت ہو رہے، ایسا بظاہر تو یوں ہی لگ رہا ہے۔ تو اب رمضان کا مجاہدہ یہ ہے کہ ہم نے تنہا بھی رہتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے تو قابو رکھا، اپنے آپ پر کوئی چیز حلال بھی اپنے پیٹ میں جانے نہیں دی، رب کی مرضی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، ڈٹ گئے، استقامت بتائی، مجاہدہ کیا۔ ایسے ہی دنیا کے اندر بھی سخت سے سخت حالات میں اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ رمضان کی ٹریننگ کا اثر ہونا چاہیے۔ حالات آئیں گے، مسائل آئیں گے، مشکلات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرما دیا، افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم، میں آیت کے الفاظ میرے زبان پر نہیں آ رہے، اس کی ترجمانی کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت یوں ہی مل جائے گی، حالانکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے مصائب کے پہاڑ ان پر توڑے گئے تھے، ویسے حالات آئیں گے۔ ایمان اور حالات، ایمان اور مسائل یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یاد رکھیے۔ ایمان اور مسائل، ایمان اور حالات، ایمان اور مشکلات، ایمان اور تکلیفیں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لیکن ایمان اگر مضبوط ہے، ایمان اپنے تقاضوں کے ساتھ بندے کے اندر موجود ہے، تو یہ حالات اس کو حالات ہیچ نظر آئیں گے، حالات کی اوقات اور حیثیت کچھ نہیں ہوگی ایمان کے آگے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان صحیح ہو، ایمان مضبوط ہو، ایمان اس کے تقاضوں کے ساتھ ہو، تو ایسے ہی بندے ارتداد سے بھی بچیں گے، ایسے ہی بندے حالات کے سامنے سینہ سپر رہیں گے، اور ایسے ہی بچے اپنی نسلوں کو دینی شعائر کے اوپر کھڑے کر کے دکھائیں گے۔ اور اگر ایمان اپنے تقاضوں کے ساتھ نہیں ہے تو کتنی ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں، کتنے ایسی آ رہی ہیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ حالات کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے یا کسی دنیاوی یا لالچ کی وجہ سے جا کر غیروں کی گودوں میں بیٹھ جا رہے ہیں، ہو رہا ہے نا۔ تو رمضان کا جو مجاہدہ تھا، اس مجاہدے کا اثر بعد والی زندگی پر بھی ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز رمضان میں ہم نے دیکھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہاں پر اعتکاف میں آئے ہوئے، ماشاءاللہ، اللہ ان کی محنتوں کو، ان کے بیٹھنے کو قبول کریں، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے ذریعے سے ہمیشہ راحت و نصیب فرمائے۔ بہت خوشی ہوتی ہے مجھے، ہم کوشش کرتے کہ جوان بیٹھے، جوانوں کی عبادت اللہ کو بوڑھوں اور بچوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے، مگر مایوس نہیں ہے، نہیں ہے اقبال نا امید اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آج نہیں بیٹھے، انشاءاللہ عبدالرزاق بھائی اکیلے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے اندر سال آپ کے ساتھ، آپ کے ہم عمر کئی نوجوان بیٹھیں گے، کئی جوان بیٹھیں گے، کئی ادھیڑ عمر کے بیٹھیں گے، لیکن مایوس نہیں ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے نفل اعتکاف میں آ کر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، 1 2 نہیں، 3 4 نہیں، کتنے ہو گئے؟ 12، سبحان اللہ۔ 10 سے بھی زیادہ تعداد ہمارے پاس ننھے معتکفین کی ہے۔ اللہ ان ننھے معتکفین کی برکت سے ہم بڑوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ان کا واسطہ دے کر دعا کیجئے، کیا پتہ اللہ ان کی برکتوں سے ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑے بھی آ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، جب دیکھو عصر کے بعد یہاں پر قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان کے مہینے میں قرآن سے ہمارا تعلق ہوا ہے تلاوتوں کا، یہ رمضان کے بعد بھی برقرار رہنا چاہیے، یہ رمضان کے بعد بھی برقرار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً قرآن کو رمضان میں اتارا، لیکن قرآن کو رمضان کے لیے نہیں اتارا۔ اللہ نے یقیناً قرآن کو رمضان میں اتارا، لیکن قرآن کو رمضان کے لیے نہیں اتارا، بلکہ قرآن کو پوری زندگی کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہم رہیں گے
چند دن جئیں گے، مر جائیں گے، کھپ جائیں گی، ہماری نسلیں آئیں گی، ان کی نسلیں آئیں گی، قرآن تو وہی ہے، صبح قیامت تک وہی رہے گا۔ آج ہم نے رمضان میں جیسا اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑے رکھا، رمضان کے بعد بھی کوشش کریں کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ویسا ہی رہنا چاہیے۔ اگر آپ رمضان میں 4-5 پارے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، عام دنوں میں آپ کی مصروفیت رہے گی، میری یہ درخواست رہے گی کم سے کم 1 پارہ پڑھنے کا روزانہ کا معمول بنائیے۔ میں آپ کو بہت آسان فنڈا دیتا ہوں 1 پارہ مکمل کرنے کا، جس میں آپ کا کوئی وقت نہیں لگے گا، بہت آسان۔ میں نے اپنے چند دوستوں، چند احباب کو، یہاں کے نوجوانوں کو بتایا بھی، اللہ کرے وہ عمل کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو، بہرحال عمل کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کتنا پڑھ رہے ہو؟ کہا، کسی نے کہا 2 پارے، کسی نے کہا 1 پارے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو بہت اچھی ترتیب بتاتا ہوں، اس کو فالو کرو، انشاءاللہ زندگی بھر قرآن کا معمول ہو جائے گا۔ 1 پارہ تو ایزی نکل جائے گا۔ کیسے ہیں؟ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں سے مغرب آپ چھوڑ دیجئے کہ مغرب کے اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ بقیہ جو 4 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، عشاء، ان 4 نمازوں کے اندر خالی کوشش یہ کرے 5 منٹ کی قربانی دے۔ آپ 5 منٹ کی قربانی کون سی؟ آپ اذان سے 5 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، اذان سے 5 منٹ پہلے مسجد میں آ جائے، اور آتے برابر آپ وضو کر کے یہاں پر آ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دے۔ اذان کے بعد جماعت تک کتنے منٹ کا وقفہ ہوتا ہے؟ 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ آپ جو ہے آپ 5 منٹ پہلے آ گئے، 2-3 منٹ وضو میں گئے، ٹھیک ہے، آپ کو 20 منٹ کا وقفہ مل رہا ہے۔ اذان کے بعد 15 منٹ، 5 منٹ پہلے آ گئے، 20 منٹ میں سے آپ کے 2-4 منٹ چلیے، مان لیجئے کہ وضو میں چلے گئے، 5 منٹ چلے گئے، 15 منٹ کا وقفہ پورا مل رہا ہے۔ اب آپ کیا کریں؟ آپ آتے برابر پہلی فرصت میں قرآن لے کر بیٹھ جائے، اور 10 منٹ گھڑی دیکھ کر آپ جو ہے فجر سے پہلے فجر کی جماعت سے پہلے 10 منٹ، ظہر کی جماعت سے پہلے 10 منٹ، عصر سے پہلے 10 منٹ، اسی طریقے سے عشاء کی جماعت سے پہلے 10 منٹ قرآن کی تلاوت کریں۔ جماعت کو 5 منٹ باقی ہو، قرآن بند کرے، اور آپ جو ہے پہلے سنت ادا کر لیں اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے کہ 4 نمازوں میں 10-10 منٹ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں، تھوڑا آپ کیلکولیٹ کیجئے، آپ کو اپنی رفتار معلوم ہے، ہر ایک کا یعنی کہ ایک پیمانہ نہیں ہو سکتا ہے، مگر اتنا تو ہے کہ 10 منٹ میں آدھا پارہ تو معمول کے مطابق آدمی پڑھ لے سکتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ 4 نمازوں میں 10-10 منٹ کے حساب سے پڑھ رہے ہیں تو 2 پارے تو ریزی ہو جائیں گے۔ الگ سے وقت دینا پڑا آپ کو؟ کوئی وقت دینا نہیں پڑا، مگر بس یہ کہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ شروع میں شاید تھوڑا ہارڈ لگے گا، لیکن جب عادی ہو جائیں گے، ہیبچول ہو جائیں گے، تو پھر کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ اور ایک مسئلہ رمضان کے حوالے سے، رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، کتنا آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہو، صدقہ کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، دیتے ہو غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، گھر پہ آنے والوں کو۔ یہ جو عادت بنی ہے دینے کی، اس عادت کو، غمخواری کی صفت کو، غریبوں کا احساس، ضرورت مندوں کا احساس، مسکینوں کا احساس، یہ احساس زندگی بھر اپنی زندگی میں قائم رکھیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے، اگر تم میں سے کسی کو مجھے ڈھونڈنا ہے، اگر تم میں سے کوئی مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے تو مجھے کہاں ڈھونڈے؟ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، ابغونی فی الضعفاء، اگر مجھے تلاش کرنا ہے، میں نہیں مل رہا ہوں، مجھے تلاش کرنا ہے اور میں نہیں مل رہا ہوں، تو جاؤ جہاں مسکین ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، غریب ہے، وہاں جا کر دیکھ لینا، میں تمہیں وہاں ضرور ملوں گا۔ اتنی غمخواری کرتے تھے، اپنا جو وقت بچتا وہ غریبوں کے کام میں آنے کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ اس صفت کو رمضان کے بعد بھی گزارے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر کا نظم کیجئے، چھوڑیے گا مت۔ یہ ساری عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، نمازوں میں، روزوں میں، تلاوتوں میں، ذکر و اذکار میں، تہجد میں، افطار میں، سحر میں، اور سونے کی نظر جو وقت گزار دیا اس میں، جو ساری چیزوں کا جو کچھ نقص رہ جاتا ہے، صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان نقائص کو دور فرما دیا کرتے ہیں۔ تو صدقہ فطر ضرور ادا کریں۔ اس کے مسائل تو الحمدللہ ہمیشہ بیان کیے جاتے ہیں، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے برادرم عبدالجبار صاحب کو عموماً وہ ایسے موقعوں پر وہاں بورڈ پر لکھ کر بھی لگا دیتے ہیں۔ اگر ابھی نہیں ہے تو ہم ان سے درخواست کریں گے، اگر ہے کیا ابھی عبدالجبار بھائی ہے؟
نہیں ہیں ہم ان سے درخواست کریں گے کہ صدقہ فطر کے مسائل بھی انشاءاللہ کچھ لگا دیے جائیں گے، آپ لوگ وہاں پر بھی پڑھ لیجئے۔ اور جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے تو وہ کھجور سے، جو سے، کشمش سے نکالے، اور 3.5 کلو ہوتا ہے، اور اگر گیہوں سے نکالے تو 1.25 کلو ہوتا ہے، تو 3.5 کلو کھجور یا جو یا کشمش کے ذریعے سے آپ اگر صدقہ فطر نکالے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ 1.25 کلو گیہوں کی قیمت کسی غریب کے کام کچھ بھی نہیں آتی، آج کے دور میں آتی ہے کہ حضرت؟ کچھ کام نہیں آتی، کیا اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا اس کا ویلیو اب۔ تو جو مارکیٹ کے حساب سے کام میں آ سکتی چیزیں اس کے حساب سے دیا کریں۔ رمضان کا آخری جمعہ ہے، احساس دل میں پیدا کیجئے، رمضان کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے، اور وداع ہے اس اعتبار سے کہ اب جو ہے اس زندگی میں 1 سال تک اب یہ رمضان ہمیں ملنے والا نہیں، اور 1 سال ہمیں ملنے والا ہے یہ اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا احساس کریں، آئندہ کے لیے تلافی مانگتے ہوئے، اللہ سے گناہوں کی، خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ کے لیے اللہ سے توفیق مانگے کہ اور رمضان اللہ نصیب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے جناب کیا نام ہے حضرت؟ ہاں شفیع صاحب آئے ہوئے ہیں، رمضان جا رہا ہے، اس کا احساس دلائیں گے آپ کو اور ہم کو۔ تھوڑا سا ہوش کے کانوں کے ساتھ سنیے، اس کے معنی پر غور کیجئے، بہت جاندار الفاظ ہے اس کے، کاش ہم اس کے الفاظ کی حقیقت کو سمجھ کر سنیں اور آئندہ رمضان اس اعتبار سے گزارنے والے بھی بنے، اگر اللہ نے زندہ رکھا تو۔ پتہ نہیں ہے کون زندہ رہے گا، برابر ہے نا؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔